يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع تمہیدی تھے، جس میں پہلے رکوع میں ایمان والوں اور کفار کا بیان آیا، اور دوسرا پورا رکوع نفاق یعنی منافقین کے بیان پر مشتمل تھا. تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی بنیادی دعوت تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسی کی عبادت کرنے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا قرآن مجید کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے بطور معجزہ وہ قرآن مجید ہے، کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی کم سے کم کوئی ایک ہی صورت لے آؤ اور پھر اپنے گواہ لے آؤ، اپنے مددگاروں کو پکار لو اگر تم سچے ہو. اور پھر فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرنا اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں انجام کیا ہوگا. پھر قرآن مجید کی آیات کے بارے میں یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دینے سے بھی نہیں ہیزیٹیٹ کرتا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ نشانی ہے، لیکن کفار انکار کرنے والے جو ہیں وہ طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ what does Allah mean by that. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرے گا، لیکن وہ گمراہ نہیں کرے گا مگر وہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ارادہ رکھتے ہوں گے اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑیں گے. اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس پہلی مرتبہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں وارد ہوا، جبکہ یہ بار بار آیا ہے. پہلے پارے میں ہے، 8ویں پارے میں ہے، پھر 14ویں پارے میں ہے، پھر 15ویں اور 16ویں میں ہے، اور پھر 23ویں پارے میں ہے. تو پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع کے اندر وارد ہوا. اور سورہ بقرہ یہ قصہ آدم و ابلیس کیا ہے؟ 2 کرداروں کی کہانی ہے، جن میں سے ایک کردار اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کنڈیمڈ اور مغضوب کردار ہے جو اللہ تعالیٰ کی غصے کا وکٹم بنا. فرق کیا ہے؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تعلق ہے وہ تو دونوں سے ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے معافی مانگ لی، اور جب شیطان سے جواب طلبی ہوئی تو شیطان نے الٹا خود اللہ تعالیٰ ہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں مانا. اور یہی اصل میں ہمارے لیے ابدی رہنمائی ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. اس کے بعد پھر 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع کے آغاز تک خطاب تھا بنی اسرائیل سے، جن میں سے پہلا رکوع یعنی 5واں رکوع سورہ بقرہ کا وہ تمہیدی گفتگو تھی.
ان کو پھر ایک مرتبہ دعوت تھی کہ وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، مان لو اس کو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس تورات کی شکل میں موجود ہے۔ اور پھر چھٹے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع کے آغاز تک بنی اسرائیل کے خلاف ایک پروزیکیوشن ہے، ایک فرد جرم ہے پوری کی پوری جو ان پر عائد کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو 15واں 16واں 17واں اور 18واں رکوع، یہ اصل میں ان کی معزولی کا اعلان ہے کہ اب سے پہلے اللہ کی کتاب تورات بھی تمہارے پاس تھی اور زبور اور انجیل بھی تمہارے پاس تھی، اور پوری نوع انسانی میں کوئی بھی شخص اگر ہدایت چاہتا تھا تو وہ مجبور تھا کہ تم سے رجوع کرے۔ اب تم اس منصب سے معزول کیے جا رہے ہو، اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ کا مضمون آیا۔ اور اس سے پہلے یعنی پہلے پارے کے آخری رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا کہ یہ سب کا سب ایک ہی گروہ تھا، سب کے سب اللہ کے بندے تھے اور سب کے سب اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے۔ تم اگر کلیم کرتے ہو کہ تم ان کے پیروکار ہو تو ان کے راستے پر چلو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ یہ جو 2 رکوع ہیں پہلے پارے کے، ان میں جس زور شور کے ساتھ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے، کبھی واحد کے صیغے میں کبھی جمع کے صیغے میں، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے، اور اب یہ اللہ کا حکم تم پر آ گیا ہے، تم کہیں وسیع المشربی میں اور کہیں ذرا زیادہ ہی اوپن مائنڈڈ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کہیں اب ان کے قبلے کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو پھر بڑی زیادتی کرنے والے ہو گے۔ اب 19ویں رکوع سے امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو رہا ہے، اور آغاز کیا ہے، یعنی پچھلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں 18واں رکوع ختم ہوا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو، میں اپنے فیورز کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میرے ناشکرے نہ بنو۔ اب خطاب شروع ہو گیا امت مسلمہ سے، مجھ سے، آپ سے، قیامت تک آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 2/3 حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، لیکن اس میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب نہیں ہے، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب ہے واحد کے صیغے میں، اور آپ کی وساطت سے وہ احکام ہم تک پہنچے ہیں، یا ایھا الانسان کہہ کر خطاب ہے، اے انسان، اب ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، وہ ہم سب سے خطاب ہے، یا ایھا الناس کا خطاب ہے، اے لوگو، اے انسانوں، یعنی الناس جو ہے یہ جمع ہے انسان کی۔ کوئی ایک آدھ مقام جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں تھوڑا سا ہٹ کر خطاب ہے، سورہ عنکبوت کے اندر یا عبادی الذین آمنوا آیا ہے، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو۔ سورہ حج وہ ایک برزخی صورت ہے، اس کی بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں، اور اس کی کچھ حصہ اس کا مکی ہے، کچھ مدنی ہے، اس کے آخر میں جا کر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اور پھر مدنی صورتوں میں تو حد ہوئی ہے، یعنی اس کی سب سے درخشاں مثال جو ہے، درخشاں مثال وہ سورۃ الحجرات ہے، کل 18 آیات پر مشتمل وہ صورت ہے جن میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے۔ تو اب مسلمانوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے اسی یعنی اعزازی کلمے کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، او دوز، یعنی الذین، اس میں لوگ بھی نہیں کہا، او دوز ہو بلیو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اون کہتے ہیں مدد کو، استعانت باب استفعال سے مدد طلب کرنا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو
سیک ہیلپ بالصبر، تھرو صبر، والصلاۃ اینڈ بائی پریئنگ. یعنی نہ صبر سے مدد مانگنی مقصود ہے، نہ نماز سے مدد مانگنی مقصود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد کو انووک کرو، سیک اللہز ہیلپ صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. صبر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صبر کا لفظ جو ہے وہ انگریزی کے دو ایکسپریشنز کو محیط ہے. ایک ہے پیشنس، جو ہوتا ہے گزرے ہوئے کسی واقعے پر انسان کا ریئیکشن. صبر کیا ہوتا ہے کہ اس پر واہ ویلا نہ کرے، شور نہ مچائے، گلے شکوے نہ کرے، بلکہ خاموشی سے برداشت کرے. لیکن ایک دوسرا مفہوم ہے اسٹیڈ فاسٹنس یا پرسیورنس. یہ کیا ہے کہ آپ کو تھرٹ کیا جاتا ہے یا آپ کو کمپیل کیا جاتا ہے، آپ کو فورس کیا جاتا ہے اپنے فیصلے کے خلاف چلنے پر. اب اس میں انسان کا ثابت قدم رہنا، یہ ہے صبر. قرآن مجید میں بالعموم جو صبر ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں واضح طور پر یہ صبر جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے. وہ جو ورڈزورتھ نے کہا تھا نا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor sake steadfast and suffer long. تو یہ جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے، استقامت انسان کی، اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک راستہ اختیار کیا ہے، اور کوئی ٹیمپٹیشن آ رہی ہے یا اس کو فورس کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے نہ ہلے، اسے کہتے ہیں صبر. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب انسان مشکل میں ہو اور اس کو کوئی بڑا جو ہے وہ تھپکی دے دے کہ کوئی نہیں پتر میں تیرے نال ہوں، تو انسان کو حوصلہ آ جاتا ہے نا. اب باپ تھپکی دیتا ہے تو بیٹے کو ہمت ہو جاتی ہے، استاد تھپکی دیتا ہے تو شاگرد کو ہمت ہو جاتی ہے. بڑے بڑے آپریشن سرجن کرتے ہیں. آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی نیا میڈیکل گریجویٹ آتا ہے آپریشن تھیٹر میں تو وہ کانپ رہا ہوتا ہے کہ میں زندہ انسان کے جسم پر چاقو چلانے لگا ہوں. اس کا سینئر جو ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی سرجن کہتا ہے کوئی نہیں کر، سنبھلاں گا میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہمت ہو جاتی ہے اور وہ پھر سٹارٹ کرتا ہے اور پھر کرتے کرتے وہ بڑے بڑے آپریشنز کرتا ہے. تو ہماری ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنبھال لوں. اگر انسان کو ہمت ملتی ہے تو اگر یہ ری ایشورنس مل جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو پھر انسان کتنا دلیر ہو جائے گا، اس میں کتنی طاقت آ جائے گی اور کتنی استقامت آ جائے گی، اور پھر وہ اپنے راستے پر قائم رہنے کے لیے کتنا مستعد ہوگا. اس کا تصور کیجیے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی میری مدد آئے گی، میں تجھے سپروائز کروں گا، لک آفٹر کروں گا، تو تیری مدد کروں گا. بٹ the only thing is تم ڈٹے رہو، تم اپنے ذہنی طور پر کسی اور سے مرعوب نہ ہونا، پھر میں تمہاری مدد کروں گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کرنا، اس کے کئی مراحل ہیں، لیکن میکسیمم جو نقصان انسان کا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے، قتل ہو جائے. اب اس کو خاص طور پر یہاں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یعنی ایک ذہن میں مدد سے خیال آتا ہے کہ میں استقامت دکھاؤں گا تو شاید مجھ پر کسی دشمن کا وار کارگر ہی نہیں ہوگا. یعنی وہ مجھ پر گولی چلائے گا تو درمیان میں کوئی شیلڈ آ جائے گی، مجھے گولی نہیں لگے گی. وہ تلوار چلائے گا تو مجھ پہ تلوار اس کی نہیں پہنچے گی دشمن کی. ایسا نہیں ہوگا. یعنی قتل بھی ہوں گے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کے راستے میں قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی. لیکن اگر تم بالفرض والمحال قتل بھی ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا وجود ختم ہو گیا، یہ نہ سمجھنا تم ناکام ہو گئے. دنیا میں تمہیں جو کچھ ملنے والا تھا اس سے کئی گنا میں تمہیں عطا کروں گا جنت کے اندر.
تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی فار آل پریکٹیکل پرپز تو جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، پچھلوں کے لیے تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس طرح کوئی کافر چلا جاتا ہے ایسے مسلمان بھی چلا جاتا ہے، جیسے کوئی نیک آدمی اس دنیا میں نہیں رہتا ایسے ہی برا آدمی دنیا میں بھی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے فلاں شخص نے بڑی محنت کی اور بڑی دین کی خدمت کی لیکن وہ قتل ہو گیا، تو انسان ڈپریس سا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ قتل نہیں ہوا، وہ اس سے بہتر جگہ چلا گیا، تو پھر انسان کے اندر خود بھی ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہاں چلا جاؤں۔ یہ بڑی غیر محسوس جو ہے اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی خواہش پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ٹیمپٹیشن ہے، یعنی صحابہ کرام کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، یعنی اللہ کا رسول تو کبھی مغلوب ہوتا نہیں، انبیاء کرام قتل ہوئے ہیں لیکن رسول تو کوئی قتل نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا میری خواہش ہے، یقیناً آپ کی خواہش بھی ہوگی، لیکن اصل میں یہ گائیڈنس کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے گائیڈنس ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے سے ہمیں کوئی ریلیکٹنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنا خون دوں۔ رہی یہ بات کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے اندر بہت کچھ کہہ دیا لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یعنی حیات نبی کے بارے میں بڑی بحثیں ہیں اور وہ فرقے بنے ہوئے ہیں کہ نبی جو ہے وہ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے۔ اب غور کیجئے، ہمارے دین کا جو تصور ہے، موت کا تصور جو ہے وہ فنا کا نہیں ہے، اسی لیے جو سوبر لفظ ہے موت کے لیے وہ کیا ہے؟ انتقال۔ انتقال کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ مرتا تو نہیں ہے ہم میں سے کوئی شخص، ہمارا تو ایمان ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ موت زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کہ یہاں سے انسان جائے گا عالم برزخ میں، اور پھر عالم برزخ سے وہ جائے گا آخرت میں، اور پھر آخرت میں یا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا یا وہ جنت کے گل و گلزار کے اندر ہمیشہ ہمیش کی زندگی انجوائے کرے گا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے۔ اچھا، اب کافر کی زندگی اور مومن کی زندگی برابر نہیں، اور ایک عام مومن کی زندگی اور اللہ کے ولی کی زندگی برابر نہیں، اور بڑے سے بڑی ولی اور صحابہ کی زندگی برابر نہیں، اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی زندگیاں برابر نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا شاندار زندگی ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی، لیکن خام خواہ یعنی لڑائیاں کرنے کے لیے اور مسجد علیحدہ کرنے کے لیے اور فرقہ بندیوں کے لیے ہم نے یہ ایک بنا لیا ہے۔ تو اگر شہداء جو ہے ان کے بارے میں یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب جو ہے ایک نئی زندگی میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ اب ہم جب اس کی تصویر بنانے بیٹھ جائیں گے اور اس کی ڈیٹیلز خود طے کرنے بیٹھ جائیں گے تو اس میں لازماً غلطی کا امکان ہے۔ بس ہمارا ایک جنرل ایمان ہے کہ کوئی بھی نہیں مرتا، اور ہر مرنے والا جو ہے وہ اپنی جیسی زندگی اس نے گزاری ہے، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا تو اس کی زندگی کی شان ہی کچھ اور ہوگی، اور جس نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اب آ رہا ہے وہ مضمون جسے میں نے کہا نا کہ صبر کی جو بات کہی ہے، یہ پیشنس کا ذکر نہیں ہے، یہ انڈیورنس کا ذکر ہے، پرسیورنس کا ذکر ہے،
اسٹیڈ فاسٹنس کا ذکر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں لازماً آزما کر رہیں گے، کچھ دے کر، من الخوف خوف میں سے، والجوع بھوک میں سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان دے کر، میووں کے نقصان کے ساتھ، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اب کلیئر ہو گیا نا کہ یہاں پیشنس کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ضرور آئے گی ہر آدمی پر. جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر عمل کرنے کا فیصلہ کرے گا اس پر آزمائش ضرور آئے گی. سب سے پہلے تو اگر آپ کسی کفر کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، کافروں کے ماحول کے اندر بیٹھے ہیں، یا معاذ اللہ کہیں آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی کافر گھرانے سے ہے، لیکن آپ پر فیکٹ ریویل ہوتی ہے کہ اسلام سچا دین ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پورے خاندان کی طرف سے مخالفت ہوگی نا. اچھا، پھر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، یا اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پر احسان کیا، ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، تو اسلام تو ہمیں مفت میں مل گیا. اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جب ہم دین پر عمل کرنا چاہیں گے تو پھر ہم پر مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی. یعنی ایک شخص کی جائز آمدنی اتنی ہے، لیکن زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے اس کو اتنی ریسورسز چاہیے، اور اب یہ ریسورسز جو ہے وہ بائی ہک کر رک اور ناجائز طریقوں سے اگر جمع کرے گا تو پھر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا. لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، میرے بچوں کو بھوک بھی آ جائے تو بھی میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اب کیا ہوگا؟ اس پر فاقہ آئے گا، تنگی آئے گی. یعنی دو افراد بالکل ایک ہی سٹیٹس کے مالک، ایک جو ہے وہ حلال پر اکتفا کرتا ہے، دوسرا حرام میں منہ مارتا ہے، ان دونوں کے سٹیٹس میں بڑا واضح ویزیبل فرق ہوگا. ایک کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے اور دوسرے کے بگن ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں گے، حالانکہ دونوں کا سٹیٹس اور دونوں کی جو انکم ہے وہ برابر ہے. پھر یہ کہ رہن سہن میں فرق ہوگا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر تھے فیصل آباد میں، لیکن حلال کھانے والے، بلیو می، ان کے بچے جو تھے وہ فقیروں کے بچے معلوم ہوتے تھے. یہ فرق تو ہوگا. اب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو ہے خود اگر وہ طے کر بھی لیتا ہے، لیکن اس کے بیوی بچے اس کو جینے نہیں دیتے. اب بڑی ہی یعنی محنت کر کے اور کوشش کر کے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا پتا ہے اسے کہ نہیں، میں نے ادھر نہیں جانا، میں نے ادھر نہیں جانا، میں نے ادھر نہیں جانا. اور یہی اصل امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوگا، اس کو تھریٹ کیا جائے گا. یعنی کوئی آفیسر ہے کہ جس سے کوئی مافیا غلط کام کروانا چاہتا ہے، وہ رجسٹ کرتا ہے، اسے تھریٹ آتی ہے، تیرے بچہ چک کے لے جاؤں گے. یہ کیا ہے؟ خوف. یا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہارے خلاف جو ہے کوئی مقدمہ درج کرا دیں گے. وہ پاشا صاحب جانتے ہیں اشفاء صاحب کو، ہمارے دوست ہیں، وہ ایس ایچ او تھے. ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ ایک اچھا ریکارڈ انہوں نے وہاں ایس ایچ او کام کیا، اور منشیات فروش ایک گروہ کے خلاف انہوں نے ہاتھ ڈالا، تو انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، ریٹ کر دیا ان کے خلاف کہ ایس ایچ او جو ہے اس میں بھی پیسے مانگتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کی مدد کی کہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج صاحب نے پوچھا، ظاہر ہے انہیں بھی پتا تھا ظاہر ہے کہ ایس ایچ او جو ہے کس کے پٹیشن کا ہے. انہیں دوسرے وکیل سے پوچھا کہ ویسے جو ایس ایچ او ہے اس کی رپیوٹ کیسی ہے، تو وکیل ظاہر ہے نہ نہیں کر سکا، انہوں نے کہا رپورٹ تو بہت اچھی ہے، اس نے وہی مقدمہ خارج کر دیا. ہائی کورٹ تک جو ہے وہ ریٹ چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ انسان کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہیں نہ میں نے کچھ کیا، تو اس سے بہتر نہیں کہ انسان جو ہے پھر مفت میں مل رہا ہے تو لے ہی لے. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے ساری، وہ جو میں نے ورڈزورتھ کا آپ کو اسٹینزا سنایا ہے
کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. یعنی آپ پاکستان کی تاریخ پر غور کریں کہ پاکستان بننا کیسے ممکن ہوا. یعنی اگر قائد اعظم جیسا کریڈیبل آدمی اس کو لیڈ نہ کر رہا ہوتا, کوئی بکاؤ مال ہوتا, تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا. ایک اسٹرانگ آدمی تھے کہ نہ بکنے والے, تب جا کر پاکستان بنا ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور مالوں, جانوں اور پھلوں کا نقصان دے کر آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور خوشخبری دے دو ثابت قدم رہنے والوں کو. کون ہے وہ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, وہ کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے, یعنی چھوٹی موٹی پریشانیاں تو آتی رہیں گی, نقصانات بھی ہوں گے. یعنی وہی ابھی میں بات کر رہا تھا کہ فیملی کی, اب زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بچہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ جی اس کو باہر لے جائیں. اب اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, جائز اور حلال ریسورسز اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو باہر لے جا سکے. بچہ جو ہے سے فوت ہو جاتا ہے یا وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. اب شیطان اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ اسے کیا کہیں گے؟ لے لے سواد, کیا نہیں سی, اس بچے کا کیا قصور ہے, تم نے اسے مارا ہے. یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جب اپنے ملامت کرنے پہ آ جاتے ہیں تو یہ بڑی سویئر ملامت ہوتی ہے. دشمن ملامت کرتا ہے, وہ گالیاں دیتا ہے آپ کو, تو آپ کو اور جوش آتا ہے. لیکن جب اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑے آدمی جو ہے اس کی پھر ہمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے. وہ فیض احمد فیض نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ چھوڑا نہیں اپنوں نے کوئی ناووں کے دشنام, چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت, اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. بس انسان اگر نادم ہو گیا کہ اوہ یار یہ میں کی کر بیٹھا, تو پھر گیا. لیکن اگر وہ ثابت قدم رہے, ٹھیک ہے ادھر سے بھی تیر چلے ادھر سے بھی تیر چلے, دشمنوں نے بھی برا بھلا کہا, اپنوں نے بھی برا بھلا کہا, لیکن اندر سے انسان جو ہے وہ کمپوزڈ رہا, اندر سے نہیں ٹوٹا, تو پھر وہ کامیاب انسان ہے. تو بہرحال نقصان تو ہوں گے. جب کبھی کون سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, جن پر جب کوئی مصیبت آئی, قالو, تو وہ پکار اٹھے, کہنے لگے, انا للہ, ہم تو اللہ کے ہیں, انا للہ, وی بیلونگ ٹو اللہ, و انا الیہ راجعون, اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مراد کیا ہے کہ بیٹا جو فوت ہو گیا ہے وہ اللہ نے دیا تھا, ہی بیلونگ ٹو ہم, میری ملکیت نہیں تھا, اور جس نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا, اسی کے پاس چلا گیا. مالی نقصان ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کار تباہ ہو گئی. اب یہ کار کس نے دی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی تھی, اسی کی ملکیت تھی, میرے پاس تو امانت تھی اللہ کی. 3-4 لاکھ کا نقصان ہو گیا, کوئی بات نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ کبھی اپنی پریکٹس میں لا کے دیکھیں تو اس کا صحیح لطف آپ کو اس وقت آئے گا کہ جب بھی کوئی نقصان ہو, کوئی پرابلم ہو, تو آپ اس پر کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے دل کی گہرائیوں سے کہیں, یعنی صرف زبان سے نہ کلمہ ادا ہو رہا ہو, آپ دل سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا, اللہ ہی نے لے لیا. تو آلموسٹ سارا غم جو ہے وہ انسان کا ایسے ہے جیسے آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی اور اس پر پانی پڑ گیا تو ایک دم وہ شعلے سب کے سب ختم ہو گئے. اب تھوڑی تھوڑی حرارت ہے کہ جو اندر انسان کو محسوس ہوتی ہے, لیکن بہت جلد وہ حرارت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو کوئی مصیبت, چھوٹی سے چھوٹی چیز, یہاں تک کہ کوئی چیز گم ہو جائے, پین آپ کا گم ہوا ہے گھر کے اندر, یا کوئی کاغذ گم ہوا ہے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی تھوڑی سی پریشانی آئی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک تو انسان کا جو غم ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ویسے بھی مل جاتی ہیں. یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ذرا مس پلیس ہو گئی تھی, آپ 2-4 دفعہ ورد کریں انا للہ و انا الیہ راجعون کا, تو یہ تجربے کی بات ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی. اور وہ چیز کہ جو بظاہر ملنے والی نہیں ہے,
یعنی بیٹا فوت ہو جائے تو وہ دوبارہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بھی اگینسٹ آپ کو کمپنسیٹ کرے گا، یا کوئی اور بچہ عطا فرمائے گا، یا کوئی بچی اس کی جگہ پر عطا فرمائے گا، یا کوئی اور خزانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر کھل جائے گا، یا آپ کے نہیں ہے لیکن وہ بچہ آپ کے لیے بڑا ہو کر پریشانی کا باعث بننے والا تھا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے بچا لیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو سورۃ کہف میں جا کر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر سامنے آتی ہے کہ اس نے حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو آخر میں جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو کیا ایکسپلین کیا تھا کہ اس کے والدین نیک تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ کل کو ان کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، لہذا میں نے اس بچے کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ تو الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب یہ صلوات جو ہے یہ صلاۃ کی جمع ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہو اور انہیں سلام پہنچے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے۔ اب گائیڈڈ ہونا یہاں کس معنی میں ہے کہ ہر معاملے میں ایک نئی سچویشن آئی، اب اس سچویشن سے نکلنے کے یہ راستہ بھی ہے اور یہ راستہ بھی ہے۔ ایک راستہ کیا ہے مصیبت کے اندر نکلنے کا، مصیبت سے کہ اللہ تعالیٰ پر کے خلاف واویلا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت کیا جائے اور لٹے گئے، مارے گئے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آیا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ میرے مسائل کیا ہیں۔ یہ عام کفریہ کلمے ہماری زبان پہ آتے ہیں نا، لیکن ان سب کے مقابلے میں انسان کا یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہے؟ اس مصیبت میں سے نکلنے کا رائٹ ایگزٹ۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب رانگ ایگزٹ ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مصیبت سے نکلنے کا رائٹ ایگزٹ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اچھا، اب 17ویں رکوع میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس پارے کے پہلے رکوع میں تحویل قبلہ کا واقعہ۔ اچھا، اب سچویشن کیا ہے کہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ تو اب خانہ کعبہ ہو گیا، لیکن مسلمان اس کعبے کو وزٹ نہیں کر سکتے۔ اب آہستہ آہستہ یعنی مسلمانوں کے اندر خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح میں جو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی جگہ ہیں ان کی ٹیمپٹیشن اور ان کی عظمت اور اس کا دل میں خیال جو ہے وہ زندہ کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جوش و جذبہ بڑھے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے نکلیں اور مکہ مکرمہ کو فتح کر کے اس گھر میں داخل ہو کر طواف بھی کریں اور یہ سعی بھی کریں صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس کی تقریب کیا کہی گئی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ سعی اور مروہ کے صفا اور مروہ کے درمیان بھی سعی کرے۔ طواف سے مراد یہاں سعی ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ تھوڑی سی قربانی دے یا دل میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے کہ مجھے کسی نے یاد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے۔ یعنی کوئی ذرا برابر بھی اللہ کے لیے کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ضرور دے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی کسی موو کا علم نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈڈ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اچھا، ایک اور بات یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے،
اور صفا مروہ پر بھی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو جب لوگ مسلمان ہوئے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اب چونکہ وہاں بت پڑے ہوئے ہیں تو ہم اب صفا مروہ کا طواف نہیں کر سکتے، اوپر صفا پر بھی بت رکھے ہوئے ہیں اور مروہ پر بھی بت رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا وہ طواف کرتے تھے تو ساتھ ان کو بھی پوجتے تھے صحیح کرتے ہوئے۔ تو مسلمانوں کو ری ایشور کیا گیا کہ نہیں، اگرچہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں تم اس کا طواف کرتے ہو، اسی طرح اگر صفا مروہ پر بھی بت رکھے ہوئے ہیں تو تم پر صحیح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، یعنی تورات جو تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں بہت سی باتیں جو تھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں تو وہ یعنی یہ بتانا نہیں چاہتے کہ مسلمان صحیح راستے پر ہیں، لہذا وہ ان احکام کو چھپا رہے ہیں۔ ان کو یہاں پھر ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے احکام کو، آیات کو واضح نشانیوں اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کے لوگوں پر ہم نے یہ باتیں لوگوں کے لیے ان پر واضح کر دی ہیں۔ کتاب کے اندر اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں۔ اچھا، اب توبہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ لوٹنا، اور ٹیکنیکلی یہ مراد ہوتا ہے اس سے کہ انسان کا دل کا یعنی کفر سے، نافرمانی سے مڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا۔ اگر کافر ہے تو ایمان کی طرف آ جائے، اور اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائے۔ یہاں ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، یعنی اپنے اس کام کو برا سمجھیں، دل میں اس پر نادم ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اصلاح کریں، اور جو حرکت کی تھی اس کو انڈو کریں۔ حرکت کیا کی تھی کہ انہوں نے حق بات کو چھپایا تھا، وَبَيَّنُوا، اور جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا اس کو واضح کریں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یعنی دین کی کوئی بات انہوں نے چھپا رکھی تھی یا اس کو گول مول الفاظ میں بیان کیا تھا جان بوجھ کر، تو بینو، اب اس کو واضح کریں، تو یہ کیا ہوگا؟ وہ انڈو کرنا ہوگا اپنے عمل کو۔ جیسے دوسری جو برائیاں ہیں ان کے اندر بہت سی برائیاں ہیں وہ ان کو جن کا انڈو کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے، اب وہ اس کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا، اس میں کیا ہوگا کہ وہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو جو بھی وارثین ہیں ان کے سامنے پیش کرے کہ جی میں حاضر ہوں، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں، اور چاہیں تو مجھ سے خون بہا لے لیں، اور چاہے تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ کیا ہوگی؟ اس کی کمپنسیشن ہوگی۔ لیکن یہ جو حرکت ہے حق بات کو چھپانے کی، اس کو انڈو کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو پہلے بات چھپائی تھی اس کو واضح کر دیں۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی توبہ میں قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہمیشہ بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، البتہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، سب کے سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس حال میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق
واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں کے چلنے میں، اور ان کشتیوں میں کہ جو سمندروں میں دریاؤں میں چلتی ہیں، کیا لے کر؟ ما ینفع الناس، بھی ما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مال تجارت، یعنی جو ہمیشہ سے کشتیوں پر سیر کرنے کا تو اس وقت رواج نہیں تھا، لیکن بہرحال ساری کی ساری تجارت جو تھی وہ کشتیوں کے ذریعے ہوتی تھی، اور ضروری کام سے بھی جو آنا جانا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک میں، جہاں درمیان میں سمندر ہو، آپ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ بادبانی کشتیوں کے اندر بیٹھیں اور پھر دوسری طرف چلے جائیں۔ لیکن مین جو اس کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ مال تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا، بما ینفع الناس، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس کے ذریعے سے اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اس کے مر جانے کے بعد، بنجر زمین کو۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے زمین میں کئی ہر قسم کے جانور پھیلائے ہیں، جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہے جا بجا بیان ہوئی ہیں، خاص طور پر سورہ نحل، سورہ انعام، پھر سورۃ روم، پھر سورۃ واقعہ، پھر سورۃ رحمان، ان میں یہ بار بار نشانیاں آئی ہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی آیت کے اندر اتنی ساری نشانیوں کا اجتماع صرف اسی مقام پر ہے، اور محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ اس آیت کو آیت الآیات کہا کرتے تھے، نشانیوں والی آیت۔ پھر یہاں جو ایک شرط لگائی ہے کہ نشانیاں ہیں لیکن سینسیبل لوگوں کے لیے، اس کو بھی قرآن مجید میں کھولا گیا ہے کہ یہ نشانیاں کس کس کے لیے ہیں۔ مثلا کہیں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ کہیں فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں آنکھوں والوں کے لیے۔ اب کانوں سے انسان سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے ٹولز ہیں، انفارمیشن حاصل کرنے کے۔ اب اس انفارمیشن کو انسان ذہن کے اندر پروسیس کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غور و فکر۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو دنیا میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، سب کے سب جنہیں انٹلیکچوئلز یا اسکالرز یا فلاسفرز کہا جاتا ہے، تھنکرز کہا جاتا ہے، ان کی عظیم اکثریت کو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں۔ کیوں؟ قرآن مجید اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ یعنی پہلے ایک تو یہ دو ہیں، یعنی آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، ان کو ذہن میں پروسیس کیا، وہ آدمی کہ جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، غور و فکر کی صلاحیت، وہ ان نشانیوں کا اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ مزید فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی صبار جو ہے یہ یعنی وزن جو ہے فعال کا وزن، یہ پروفیشنز کے لیے آتا ہے۔ جیسے یعنی آپ سب کو کار ڈرائیو کرنی آتی ہوگی، لیکن ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ جس کا کام ہی گاڑی چلانا ہے۔ تو ایک ہے آف اینڈ آن صبر کرنا، صبار ہمیشہ صبر کرنے والا، یعنی وہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے نا وبشر الصابرین، تو وہ شخص کہ جو صبر کرنے والا ہو، انڈیور کرنے والا ہو، پرسویئر کرنے والا ہو، استقامت والا ہو، اسے نشانیاں نظر آئیں گی، دوسروں کو نظر نہیں آئیں گی۔ جو تھڑ دلا ہو،
جلدی گیو اپ کرنے والا ہو اسے یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ پھر شکر ساتھ، شکور، شکر کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھے اور شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائے گا۔ یعنی 5ویں پارے کی آخری آیت میں بڑا خوبصورت یہ یاد کرنے والی آیت ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یقیناً اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو شکر ادا کرنے کی انسان کو عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ کیا ہے؟ یہ توفیق سے ملتی ہے، لیکن کسے ملے گی؟ جو انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ کسی نے آپ کا تھوڑا سا فیور کیا، کسی نے آپ پر تھوڑا سا احسان کیا، تو شکر ادا کرنے میں آپ کو کوئی زور نہیں لگے گا، لیکن ملے گا آپ کو بہت کچھ۔ یعنی مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے یعنی آپ بھی نکلنے لگے اور کوئی اور شخص بھی نکلنے لگا، آپ ٹھہر گئے، دوسرے کو نکلنے دیا، یا دوسرے نے آپ کے لیے ٹھہر کر آپ کو اجازت دی کہ آپ گزر جائیں، تو شکریہ کہنے میں کوئی زور لگتا ہے انسان کا؟ لیکن اس سے ملتا بہت کچھ ہے انسان کو۔ وہ جملہ ہے نا کہ اسمائلس کاسٹ نتھنگ بٹ بائی ایوری تھنگ۔ اسی طرح یہ شکر گزاری جو ہے یہ اس میں انسان کا نہ زور لگتا ہے اور نہ اس پر انسان کا کوئی خرچہ آتا ہے، لیکن ملتا بہت کچھ ہے۔ یعنی یہاں تک کہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی شکر ادا کرنا۔ یعنی آپ گیٹ میں انٹر ہوئے اور گارڈ نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، تو آپ ذرا یوں کر کے سلام کر دیں اس کو، بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن ملے گا بہت کچھ۔ ایک تو امیڈیٹلی جو آپ اس کے لیے محسوس کریں گے کہ آپ جب دوسری دفعہ گزریں گے تو وہ انشاءاللہ پہلے سلام کرنے کی کوشش کرے گا، یہ تو فوراً ایک انسان کو ریوارڈ ملتا ہے اس کا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ہوتا کامی بوا کھولنا ہے، انہیں کہا میرے سے احسان کیا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کا طرز عمل ہے۔ کسی نے آپ کو گلاس پانی پلا دیا، خواہ وہ آپ کو ملازم ہی کیوں نہ ہو، تو فوری طور پر اس کا شکریہ ادا کرنے میں کچھ نہیں بگڑتا انسان کا، لیکن سچ پوچھئے انسان کو ملتا بہت کچھ ہے۔ تو صبار اور شکور، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، ان دونوں کا اصل میں مجموعہ ہے قوم یعقلون، عقل والے، سینسیبل لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے قومی یعقلون کا ترجمہ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے کہا سینسیبل لوگ، یعنی وہ شخص کہ جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے وہ سینسیبل آدمی ہے، اور بے صبری کا مظاہرے کرنے والا اور تھینک لیس آدمی جو ہے وہ سینسیبل آدمی نہیں ہے، خواہ وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو، خواہ وہ کتنا ہی صاحب ثروت کیوں نہ ہو، لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے۔ تو انسانیت کے جو جوہر ہیں ان میں صبر کرنا، شکر کرنا، اور آنکھوں سے دیکھنا، کان سے سننا، اور اس کو ذہن کے اندر پروسیس کرنا، پھر اس کے مطابق کو عمل کرنا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو ملے گا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک مرض لاحق ہو جاتا ہے میں نہ مانوں کا، کچھ بھی آپ ان کو سمجھا دیں، جس نے ادھار کھایا ہوا ہے کہ اس نے ماننا نہیں، اس کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کسی سے مت لے لینا، وہ تو بزرگ تو کہتے ہیں نا کہ دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے سے چھوٹے سے بھی مت لے لینا، نصیحت مان لینا اس کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی کسی نے اچھی بات کہی، آپ کے دل نے تو کہا کہ بات اس نے ٹھیک کی ہے، لیکن آپ اکڑ میں آ گئے کہ یہ تو میرا ماتا تھا، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ یہ بھی کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ حرکت کی تو پھر آپ کے لیے یہ دروازے جو ہدایت کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بند کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا ایک دروازہ کھولا
کہ کسی نے آپ کو اچھی نصیحت کی لیکن آپ نے ماننے سے انکار کر دیا اگرچہ آپ کا دل مان رہا تھا کہ وہ نصیحت اچھی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ۔ تو ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اور پھر ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، الباب دل کو کہتے ہیں کہ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں دل والوں کے لیے۔ دل والوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک روحانی قلب عطا کیا ہے، القی السمع وہو شہید، کہ جو کان لگا کر سنتا ہے اور پھر گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل عطا کیا ہے جس میں یہ تمام نیک جذبات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو جو ان جذبات کو سنبھال کر رکھتا ہے، حیوانیت کی طرف مائل نہیں ہوتا، جو انسان کی اصل صفت ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، وہ ہے دل والا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے قلب سلیم لے کر، صحیح سلامت، ان آلٹرڈ، ان چینج ہارٹ لے کر، جیسے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا شیشہ عطا فرمایا تھا اسی طرح صاف ستھرا لے کر آئے، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں انہوں نے آنے دیا، تو وہ کیا ہیں؟ ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اچھا، رہا دوسرا سوال کہ یہ ان میں اپریشیٹ کیا کرنا ہے انسان کو؟ یہ سب چیزیں دیکھ غور کریں، رات دن، سورج چاند، آسمان زمین، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا معلق رہنا، پھر بارش برسانا، پھر زمین کو دوبارہ زندہ کرنا، چوپایوں کا چلنا پھرنا، یہ نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں کہ یہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے ہے۔ رات دن کے ساتھ انسان کا جو نظام وابستہ ہے، اگرچہ ہم نے اس کو آلٹر کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو آلٹر کیا ہے وہ نارمل نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، بار بار قرآن مجید نے کہا ہے، اور دن بنایا ہے کام کرنے کے لیے۔ وہ لوگ کہ جو رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف، آپ غور کیجئے کبھی وہ نارمل نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میرے لیے بنائی ہے۔ اب اس کو اپریشیٹ کرنا، یعنی صبح کو سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور دن بھر کام کر کے رات ہو جائے تو شکر ادا کرے، اب سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے۔ پھر بارش کا برسنا، بادلوں کا آنا، اور آسمان اور زمین، کیا تعلق ہے ان کے درمیان؟ وہ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، لیکن اس آسمان کے ساتھ میرا کیا کچھ وابستہ ہے؟ سورج یہ میرے لیے کام کر رہا ہے، بادل یہ میرے رزق کا بندوبست کرتے ہیں اور میری زندگی کے لیے کمفرٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان کو اپریشیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سورہ واقعہ کے اندر یعنی یہ چار چیزیں جو چار چیزیں آئی ہیں وہ تو کلاسیکل ہیں اس سلسلے میں کہ ہاؤ ٹو پونڈر، یہاں ان چیزوں پر غور و فکر کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون، تم نے کبھی غور کیا کہ تم کیا ٹپکاتے ہو؟ یعنی انسان عورت کے رحم میں ایک گندے پانی کی بوند ٹپکاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے۔ اب نہ اس نے عورت کو بنایا اور نہ اس کو پتا ہے کہ بچہ کیسے بنتا ہے، لیکن ایک پروسیس ہے وچ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ۔ یعنی ایک ایتھسٹ جو ہے وہ دھڑ درمیم کے ہاتھ کہتا ہے کہ یہ کائنات حادثتاً وجود میں آئی ہے۔ یہ کیسا عجیب حادثہ ہے کہ اولاد میری ضرورت تھی، لیکن میری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی بنائی، اور اس کے اندر وہ مشینری اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی، وہ سارا کیمیکل اور ہارمونل سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امپلانٹ کیا وہاں پر، کہ جس سے وہ نطفہ پروسیس ہوتا ہے اور پھر 8-9 مہینوں کے بعد وہ بچہ مجھے ڈیلیور ہوتا ہے۔ تو اٹ کینٹ بی این ایکسیڈنٹ۔ تو کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کیا ٹپکاتے ہو؟ تم تخلقونہ ہو، کیا تم اس بوند کو پروسیس کرتے ہو، اس سے بچہ تخلیق کرتے ہو، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر فرمایا کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو؟ یعنی ایک چھوٹا سا بیج تم زمین میں بو دیتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ اس نے پھٹنا کیسے ہے اور اسے کیسے پودا نکلنا ہے۔ تم تزرعونہ ہو، بویا تو تم نے، لیکن کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اور کبھی تم نے غور کیا اس پانی کی طرف جو آسمان سے ہم نازل کرتے ہیں، جو تم پیتے ہو،
کیا تم اسے بادلوں میں سے نیچے نچوڑ کے لاتے ہو یا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں؟ اور کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا یا ہم نے اس کو پیدا کیا تھا؟ تو ظاہر بات ہے کہ انسان نہ بچے کو خود بنانے والا، نہ پودے کو اگانے والا، نہ بارش کو برسانے والا، اور نہ فیول کا بنانے والا۔ یعنی آج ہم لکڑی استعمال نہیں کرتے، تو یہ جو 5,000-10,000 فٹ نیچے سمندر کے بھی جو پیٹرول اور گیس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ اور پھر 2 نشانیاں ساتھ شامل کر لیں سورہ نحل کے اندر جو آئی ہیں۔ ایک تو شہد کی نشانی، کہ تم نے کبھی غور کیا کہ شہد کی مکھی جو ہے بیٹھتی تو ہے وہ پہاڑوں پر، درختوں پر اور پھولوں پر، اور کیسا لذیذ مشروب تمہارے لیے بناتی ہے، شفاء للناس، جو لوگوں کے لیے باعث شفا ہے۔ اور دوسری بات کہی سورہ نحل میں اس کے ساتھ ہی دودھ کی مثال، کہ چوپایوں کو نہیں دیکھتے ہو تم، وہ کھاتے تو ہیں چارہ اور بھوسا، اور کس طرح گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تازہ مشروب نکالتا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک گائے یا بھینس کھڑی ہے، آپ اس کے تھنوں کو دھوئیں گے تو دودھ نکلے گا، آپ چاقو سے نکالنا چاہیں تو خون نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گوبر تک جا پہنچیں گے لیکن دودھ کا آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی انسٹنٹ ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک نظام بنایا ہے کہ خون کی نالیاں جو اس کے میموری گلینڈ میں سے گزر رہی ہیں، وہ اس میں سے ڈسٹل کر لیتی ہیں دودھ، اور باقی خون جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اور آج انسان کہاں پہنچ گیا ترقی کرتے کرتے، لیکن نہ وہ ایک قطرہ دودھ کا بنا سکا ہے اور نہ ایک قطرہ شہد کا بنا سکا ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے پہنچائے گا؟ اگر شکر گزاری کا رویہ ہوگا انسان کا تو پھر کیا ہے، وہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور فائنلی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ اور اگر ناشکرہ ہے تو دفع ہو جائے گا، جیسے یہاں فرمایا نا بالکل پچھلے سبق کے اختتام پر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن